السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تقدیر ازل ازکل صدیقی۔ پریشے کے قدم جیسے زمین پر نہیں کسی خلا میں پڑ رہے تھے۔ اس نے اشال کو گھر پر چھوڑا، انوشے کو چادر اوڑھ کر سوتے دیکھا اور باہر نکل آئے۔ دل مسلسل دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن میں ایک سوال تھا، پاپا ٹھیک ہوں گے؟ یا اللہ پاپا کو کچھ نہ ہو۔ اسے اب بھی نہیں معلوم تھا کہ ہسپتال کون سا ہے۔ آخر کار عیشا نے کال اٹھائی۔ ہیلو، پریشے کی آواز روحانسی تھی۔ پریشے، ہم سٹی ہاسپٹل میں ہیں، جلدی آؤ۔ پاپا کیسے ہیں؟ جواب میں خاموشی ملی، بس خاموشی جو چیخ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سٹی ہاسپٹل، شہر کا وہ ہسپتال جہاں امید اور بے بسی ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ پریشے جیسے ہی مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی، سامنے سفید یونیفارم میں لپٹی ہوئی خاموش راہداریاں تھیں۔ ہر چہرہ پریشے کو اجنبی لگا، اور ہر اجنبی کے چہرے پر وہی تاثر۔ کوئی کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بس خاموش کھڑا ہے۔ ریسیپشن پر جاتے ہی اس نے تیزی سے کہا، احمد رؤف کار ایکسیڈنٹ، وہ کہاں ہے؟ ریسیپشنسٹ نے اسکرین پر نظریں دوڑائیں۔ ایمرجنسی وارڈ، بیڈ نمبر 7۔ پریشے جیسے دوڑ پڑی، آنکھوں سے آنسو نکالے بغیر بھی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ ایمرجنسی وارڈ، بیڈ نمبر 7۔ زینت بیگم سر پر دوپٹہ رکھے خاموش بیٹھی تھی۔ عیشا کھڑی تھی، آنکھیں سرخ۔ پاپا بیڈ پر لیٹے تھے، چہرہ سفید، بازو پر پٹی، سر پر پٹی۔ سانسیں چل رہی تھی لیکن آکسیجن کے سہارے۔ پریشے کے قدم ٹھٹک گئے۔ پاپا؟ صفیہ بیگم نے سر اٹھایا۔ دعا کرو بیٹا، بس دعا کرو۔ پریشے نے ایک پل کو سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ میرے پاپا کو کچھ نہ ہو۔ ایمرجنسی وارڈ کی روشنی آنکھوں میں چبھتی تھی۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی سوئیاں جیسے ہر لمحہ کسی بڑی خبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیڈ نمبر 7 پر احمد رؤف لیٹے تھے، بے ہوش، کمزور، بے خبر۔ پریشے کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، دل دھڑکنے کے بجائے لرز رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ میں داخل ہوا، چہرے پر وہی پیشہ ورانہ سنجیدگی جس سے نہ امید جھلکتی ہے نہ تسلی، صرف حقیقت۔ آپ احمد رؤف کے لو حقین ہیں؟ اس نے پریشے اور عیشا کو باری باری دیکھا۔ جی، میں ان کی بیٹی ہوں، پریشے نے بمشکل کہا۔ ڈاکٹر نے ایک پل فائل کو دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر بولا، ان کے پاؤں میں بہت گہری چوٹ آئی ہے، خاص طور پر بائیں ٹانگ کے نچلے حصے میں فریکچر اور نسوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پریشے نے یکدم گردن اٹھائی۔ کتنا سیریس ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کی آواز صاف تھی لیکن الفاظ بھاری۔ اگر فوراً آپریٹ نہ کیا گیا تو ان کے پاؤں میں مستقل فالج ہو سکتا ہے، یعنی پیرالائز۔ وہ دوبارہ کبھی چل نہیں سکیں گے۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا۔ پریشے کو لگا جیسے ارد گرد کی آوازیں بند ہو گئی ہوں۔ صفیہ بیگم نے آہستہ سے قرآن کی تسبیح کو مٹھی میں لے لیا۔ عیشا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پریشے نے خود کو سنبھالا، جیسے اچانک کئی سال بڑی ہو گئی ہو۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ڈاکٹر؟ آواز میں وہی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں فزکس کے ٹیسٹ سے ڈرتی تھی، مگر آج زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے دھماکے سے کم نہیں سنایا، کم از کم 12 لاکھ، اور جتنی جلدی ممکن ہو۔ پریشے کو لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو اس کے قدموں کے نیچے سے۔ 12 لاکھ؟ اس کے لب بامشکل ہلے۔ عیشا نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر کوئی گنجائش، کوئی رعایت؟ ڈاکٹر نے رسمی انداز میں سر ہلایا۔ ہم اسپیشلائزڈ نیورو سرجن بلا رہے ہیں، سرجری بہت پیچیدہ ہے، اگر تاخیر ہوئی تو پیر ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، جلدی کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ فائل بند کر کے وارڈ سے باہر چلا گیا۔ صفیہ بیگم نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا، جیسے دل کی ٹوٹی دیوار کو باندھنے کی کوشش ہو۔ اتنی بڑی رقم، ان کے لب جیسے ہل ہی نہیں رہے تھے۔ پریشے نے ایک گہرا سانس لیا، اندر تک اترتا ہوا، جیسے حوصلے کو دوبارہ بیدار کر رہی ہو۔ امی، ہماری جتنی بھی سیونگز ہیں سب لگا دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھی تھی اور حوصلہ بھی۔ صفیہ بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا، وہ بامشکل 2 لاکھ ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد وہ چپ ہو گئیں، جیسے انہیں اندازہ تھا یہ بات پریشے کو پہلے سے معلوم ہوگی۔ پریشے نے ہولے سے سر ہلایا۔ ہاں، باقی کے 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے، یہی سوال ہے نا؟ ماحول میں خاموشی گونجنے لگی۔
وارڈ میں مریضوں کی آکسیجن مشینوں کی آواز، ہسپتال کی روشنی، دل کی دھڑکن، سب کچھ بہت اونچا لگنے لگا تھا۔ شام کی دھیمی روشنی میں جب آسمان نے سنہری چادر اوڑھ لی تھی، وہ گھر آیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ سیدھی لاؤنج میں بیٹھی کائنات پر جا ٹھہری۔ کائنات پری کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ کبھی مسکرا کر پاسا پھینکتی، کبھی پیادے ہنستے ہوئے آگے بڑھاتی۔ وہ لمحہ پرسکون تھا، لیکن صرف اس وقت تک جب تک اس کی نگاہ زائدان پر نہیں پڑی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی آواز سنی، اس کی نگاہ اچانک تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب گئی۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ آ رہا ہے تو شاید اس کی نظریں کبھی نہ اٹھتی۔ نظر اٹھی بھی تو ٹھہر گئی، زائدان کی نگاہوں سے جا ملی۔ زائدان نے کائنات کو دیکھا، لیکن کائنات نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ زائدان، ہم لوڈو کھیل رہے ہیں، آؤ تم بھی کھیلو، پری نے زائدان کو دیکھتے ہی چہک کر کہا۔ لیکن زائدان ایسے تو آنے والا نہیں تھا، لہٰذا پری اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگی، اس کے پاس پہنچی، اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے کسی ضدی بچے کو مناتے ہوئے اسے کھینچتی ہوئی قالین کی طرف لے آئی۔ جیسے جیسے وہ پری کا ہاتھ پکڑے قریب آ رہا تھا، کائنات کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ زائدان قالین پر آ بیٹھا، بالکل کائنات کے سامنے۔ نظریں اٹھی، ہلکی، محتاط، اور پھر فوراً جھک گئیں۔ اسی لمحے زارا اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ نظر پڑی زائدان اور پری پر، جو اب کھیل کے آغاز کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ زارا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ لمحہ، یہ منظر اس کے لیے ایک موقع تھا۔ میں بھی کھیلوں گی، وہ نرمی سے بولی، جیسے اتفاقاً دل کی بات زبان پر آ گئی ہو، اور کہہ کر آ کر بیٹھ گئی، بالکل زائدان کے برابر۔ اپنے لیے ہرا باکس چن لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کھیلیں، اب تو پوری ٹیم ہو گئی۔ پری کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ پہلے ہی پرجوش تھی۔ اب چاروں باکس مکمل تھے تو جیسے لوڈو نہیں، زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ کائنات نے لال چنا تھا، زارا نے ہرا، پری اپنی خوشی سے بلو لے چکی تھی اور زائدان کے سامنے پیلا تھا۔ کھیل ابھی شروع ہی ہونے والا تھا کہ زائدان کی آواز گونجی، میں بلو لوں گا، لوڈو گھماؤ۔ کیوں، پیلا میں کیا مسئلہ ہے؟ پری نے حیرانی سے پوچھا، جیسے اس کا بلو باکس اس کی سلطنت ہو اور زائدان اسے ہتھیانا چاہتا ہو۔ چھوڑو دو، پھر میں نہیں کھیل رہا۔ زائدان کی آواز میں ضد تھی۔ عجیب بچہ بن گیا تھا، یا شاید وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ کیا وہ واقعی بلو باکس چاہتا تھا، یا وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا؟ کیونکہ پری تو اپنا باکس دینے والی نہیں تھی اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا کے یہاں سے جا سکتا تھا۔ پری نے تھوڑی معصومیت، تھوڑی ناراضی سے کہا، بلو کے علاوہ جو آپ مانگیں وہ آپ کا۔ زائدان کچھ بولے اس سے پہلے زارا بول پڑی، دیکھو سب نے اپنا فیوریٹ رنگ لیا، مجھے ہرا پسند ہے، میں نے ہرا لیا۔ کائنات کو لال پسند ہے، اس نے لال لیا، اور پری کو بلو پسند ہے تو وہ اس کا ہے۔ تمہارا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ وہ بھی پری کی طرح اب اپنا باکس چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ لگتا تھا سب کے اندر چھپے بچے آج لوڈو کے ساتھ باہر آ گئے تھے۔ زائدان نے غصے سے زارا کو دیکھا زارا کو، اور ڈر کائنات گئی۔ وہ جلدی سے بولی، آپ لال لے لیں، یہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ پری نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، ہاں نہیں، لال ہمیشہ للچاتا ہے۔ پھر جیتتا کون ہے؟ زارا نے آئی برو چڑھا کر پوچھا۔ بلو، پری نے فاتحانہ ہنسی کے ساتھ کہا، اور ہرا ہمیشہ ہارتا ہے۔ جی نہیں، بلو بلاتا ہے، کائنات نے فوراً کہا۔ پھر مجھے کوئی اور رنگ دو، میں نے نہیں لینا ہرا، زارا منہ بناتے بولی۔ اور پیلا؟ زائدان نے اچانک سوال کیا۔ زارا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پری بول پڑی، بے ساختہ چہکتی ہوئی، پیلا پلاتا ہے۔ زائدان کا ماتھا سکڑا، کیا پلاتا ہے؟ پری ہنسی روکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، دم پلاتا ہے یار چاچو۔ اوکے، مجھے لال دو پھر، زائدان نے کہا۔ اور مجھے بلو، زارا پرجوش ہو کر بولی۔ لیکن پری فوراً درمیان میں آئی، اس کی چھوٹی سی ناک غرور سے تھوڑی اور اوپر ہوئی، اور لہجے میں وہ روب آ گیا جیسے صرف وہی بلو کی اصل وارث ہو۔ جی نہیں، میں نہیں دے رہی کسی کو بھی بلو، اس پر صرف پری کا قبضہ ہے، آپ خاموشی سے ہرا لے لیں ورنہ نہیں کھیلیں۔ ایسا اعلان تو شاید بادشاہ بھی تخت کے لیے نہ کرتے ہوں، جیسے پری نے اپنے رنگ کے لیے کیا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے لوڈو گھمایا، اور کائنات کے پاس پیلا اور زائدان کے پاس لال آ گیا۔ چلیں اب گیم شروع کرتے ہیں، پری نے جیسے ایک نئی دنیا کا اعلان کیا۔ اور ہاں زائدان چاچو، اس نے خاص انداز میں آنکھیں سکیڑ کر کہا، یاد رکھیے گا، لال ہمیشہ للچاتا ہے۔ زائدان کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک مدھم سی لکیر ابھری، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ واللہ وہ مسکراتا بھی تھا، ہاں وہ مسکراتا بھی تھا۔ پری نے پاسا پھینکا، اور جیسے کائنات کی بات کو جھٹلا کر اس کی گوٹی فوراً کھل گئی۔
اس کی آواز میں وہ خوشی تھی جو صرف پہلی کامیابی پر ملتی ہے، اور سب کے چہروں پر لاشعوری مسکراہٹ پھیل گئی۔ گیم اب پوری طرح گرم ہو چکا تھا۔ سب کی گوٹیاں بورڈ پر پھیل چکی تھیں، کسی کی گوٹی آگے کسی کی پیچھے، لیکن سب کی نظریں اب ایک دوسرے کی گوٹی پر تھیں۔ زارا 2 بار پری کی گوٹی مار چکی تھی، اور ہر بار ایسی ہنسی کہ پری کی ناک چڑھ گئی۔ زائدان نے تینوں کی ایک ایک بار گوٹی مار رکھی تھی، کسی کو موقع نہ دیا، سب پر وار کیا۔ پری نے بھی بدلہ چکایا، زائدان کی اور کائنات کی گوٹیاں ایک ایک بار مار دی تھی۔ اب اس کی نظر زارا پر تھی، جیسے وہ کوئی بدلہ چکانے کی مکمل تیاری میں تھی، اور کائنات وہ پیچھے تھی۔ اس کی گوٹی بورڈ پر تو تھی، لیکن جیسے قسمت اس کی دوست نہ ہو۔ ابھی تک اس نے کسی کی گوٹی نہیں ماری تھی۔ موقع ملا تھا، کئی بار ملا تھا، مگر پاسا ساتھ نہ دے سکا۔ یار کائنات، مار دو کسی کو، پری نے کائنات سے کہا۔ تمہاری گوٹی اندر کیسے جائے گی؟ دیکھو میری ایک تو چلی بھی گئی۔ کائنات بیچاری کی قسمت تو شروع سے خراب ہے، زارا ہنس کر بولی۔ شروع میں کھل نہیں رہی تھی، اب کھل گئی ہے تو مار نہیں پا رہی۔ آپ تو میرے سامنے آئے میڈم، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، پری نے انگلی لہرا کر شرارت سے کہا۔ پھر زائدان نے چھکا پھینکا اور کائنات کی گوٹی مار دی۔ نہ مارے نا اس کو، پری نے احتجاج کیا، بیچاری کی ویسے ہی نہیں کھل رہی تھی۔ میں تو ماروں گا، زائدان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بھی، زارا نے کہا، شاید زائدان کی تائید میں یا شرارت میں، لیکن زائدان کا چہرہ جیسے سخت پتھر بن گیا۔ زائدان نے اسے ایک نظر دیکھا، نظریں نہیں، جیسے خنجر تھا۔ زارا کی ہنسی وہیں سوکھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی، لہجہ آہستہ ہوا۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، زائدان نے دانت بھینچ کر کہا۔ رک، تمہاری پکی گوٹ ماروں گا، تم دیکھنا۔ اب تو گئی باجی آپ، پری نے زائدان کے ساتھ مل کر زارا کو چھیڑا۔ چاچو کی تو ویسے بھی آج قسمت زوروں پہ ہے۔ زارا کچھ نہ بولی، صرف گندا سا منہ بنایا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لوں گی۔ اور جس لمحے کا کائنات کو انجانے میں انتظار تھا، وہ آخر کار آ ہی گیا تھا۔ 6 اور 4، ایک ایسی چال جس سے سامنے والی گوٹی مر رہی تھی، اور وہ گوٹی کسی اور کی نہیں، زائدان کی تھی۔ کائنات نے ڈائس پر نظریں جمائے رکھی تھیں، لیکن اندر اندر اس کا دل جیسے مٹھی میں بند دھڑک رہا تھا۔ زائدان کی گوٹی عین اس کے قدموں میں پڑی تھی، صرف ایک چال اور وہ اسے مار سکتی تھی۔ لیکن زائدان تھا، وہی زائدان جس سے وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ڈرتی تھی، وہی زائدان جس کی ایک نظر پڑنے پر وہ اندر سے کانپ جاتی تھی، اور اب وہی زائدان اس کی لڈو کی چال پر تھا۔ کائنات کو لگا وہ گوٹی نہیں مرے گی، وہ خود مر جائے گی۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر زائدان کو دیکھا، اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے سہم گئی اور زائدان کی گوٹی مارنے کی جگہ اپنی بند گوٹی کھولنے لگی۔ ارے زائدان کی گوٹی مر رہی ہے، پری اور زارا بیک وقت چیخیں۔ وہ دونوں سمجھی کائنات نے دیکھا نہیں، پر وہ تو کب کا دیکھ کر بھی اندیکھا کر چکی تھی۔ اسے بھی نظر آ رہا ہے، تم دونوں چیخ کیوں رہی ہو؟ زائدان کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے اسے پتا ہو اور وہ پتہ نہ چلنے دینا چاہتا ہو۔ نہیں نہ، اسے نظر نہیں آیا، پری جلدی سے بولی۔ کائنات، مارو زائدان کی گوٹی، جلدی جلدی اندر بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اور اس کے آگے میری گوٹ ہے، اسے نہیں مارا تو یہ مجھے مار دے گا، مارو اسے۔ زارا نے بے چینی سے اپنی گوٹ کا سوچتے کہا۔ کائنات نے آہستہ سے سر ہلایا، پر مجھے اپنی گوٹی کھولنی ہے۔ بعد میں کھول لینا، پہلے مارو، پری نے بے تاب ہو کر کہا۔ اب کائنات پوری طرح پھنس چکی تھی۔ سامنے زائدان کی گوٹی تھی، مارنا بھی چاہتی تھی پر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اتنے میں اسوان بھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ گرمیوں کی شام تھی، ہلکی سی ہوا دروازے کے ساتھ اندر آئی، اور اس کی نظر سیدھی لاؤنج کی طرف گئی، جہاں قالین پر بیٹھے 4 وجود لوڈو کی دنیا میں گم تھے۔ پہلی نظر سب پر گئی، پھر رک گئی زائدان پر۔ اسے لاؤنج کے بیچوں بیچ قالین پر ان کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کو اسوان چونکا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں نرمی آئی، اور چاروں نے ایک ساتھ سر اٹھایا، جیسے ساری کائنات کے ستارے یکجا ہو گئے ہوں۔ پری تو خوشی سے پھول گئی۔ بابا، وہ اچھلتی ہوئی آئی جیسے برسوں بعد ملی ہو۔ اسوان نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا، اس کے گال پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ پری نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کچھ لمحے یوں گزارے جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ اور ادھر جب سب کی نظریں اسوان پر تھیں، زائدان نے موقع غنیمت جانا، چپکے سے اپنی ایک گوٹی اندر کر دی، اور بڑی مہارت سے پری اور زارا کی اندر گئی گوٹیاں باہر رکھ دی۔ چہرہ بے نیازی کا، پر دل میں فاتحانہ سا سکون۔ کائنات، اس کے پاس تو ویسے بھی ہار کے سوا کچھ نہ تھا، نہ چال نہ قسمت۔
ہم گیم کھیل رہے ہیں بابا، دیکھیں۔ پری نیچے اتری اور اسوان کو لے کر واپس کھیل کے دائرے میں آ گئی۔ ہاں آ جاؤ اسوان، زارا نے خوش دلی سے کہا، لیکن ہاؤس تو فل ہے۔ اسوان نے ایک نظر سب کے باکسز پر ڈالی۔ آپ میری جگہ کھیل لیں، کائنات نے اسوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا یہ ویسے بھی ہار رہی ہیں، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو جیت کون رہا ہے؟ اسوان نے شرارت سے پوچھا۔